باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا صلوات ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدینہ اعلموا انی فاطمہ صلوات پڑھیں مل کے بابا سے مزاج سازگار ہوں تو مل کے زبانوں کو معطر فرمائیے چھلکتی ہوئی فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے ماشاءاللہ ابھی بھی کنجوسی ہے جتنی تعداد ہے آواز بہت کم ہے مل کے سیدہ کی ذات پہ صلوات بلند ترین پڑھیے تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے ہمارے قلوب کو محبت فاطمہ سے پر کر کے فاطمی پیدا کیا ہے اور ذکر اس بیوی کا ہے جس کا بڑا حسن ہے چھوٹا حسین ہے جس کی شان میں نازل مرج البحرین ہے جس کی قیمت و قدر دیکھنی ہو تو سورہ قدر کو دیکھو جس کے گھر کی شجاعت دیکھنی ہو احد و بدر کو دیکھو قرآن سارے کا سارا جس کی عزت و توقیر ہو جس کی شان میں نازل آیہ تطہیر ہو جس کی سخاوت کا دہر میں سورہ دہر چرچا کرے جس کی مادر اسلام پہ اپنا خرچہ کرے کون فاطمہ عصمت کا حصار فاطمہ ہے عفت کا حجاب فاطمہ ہے تطہیر کی ملکہ فاطمہ ہے اللہ کی کنیز خاص فاطمہ ہے ملائکہ جس کے در کی نوکری اپنا فخر سمجھے وہ فاطمہ ہے شمع باغ ارم فاطمہ ہے سورہ کوثر کی تفسیر فاطمہ ہے الحمد کی کرن فاطمہ ہے بنت نبی فاطمہ ہے ام ابیہا فاطمہ ہے ہم شکل نبی فاطمہ ہے ہم گفتار نبی فاطمہ ہے ہم رفتار نبی فاطمہ ہے ہم کردار نبی فاطمہ ہے وہ نبی جو قرآن کی زبان میں کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں مزمل کہیں مدثر کہیں داعین اللہ کہیں سراج منیر کہیں بشیر کہیں نذیر کہیں حبیب غفار کہیں محبوب ستار کہیں شافی یوم قرار کہیں سرور لیل و نہار کہیں سرور عالم کہیں مونس اعظم کہیں وارث زمزم کہیں قبلہ دو عالم کہیں محبوب
دو عالم، کہیں خیر المجسم، کہیں رکشہ کائنات، کہیں مقصود کائنات، کہیں وجہ تخلیق کائنات، کہیں رونق ششجہات، کہیں نور اول، کہیں عشق اول، کہیں حسن اول، کہیں خلق اول، کہیں خلق اول، کہیں مولائے کل، کہیں دانائے سبل، کہیں ختم الرسل، کہیں سردار دو جہاں، کہیں آقا مرتضیٰ، کہیں احمد مجتبیٰ، کہیں محمد مصطفیٰ، کہیں سرچشمہ علم و حکمت، کہیں مالک کوثر و جنت، کہیں سلطان دین و ملت، کہیں انتہائے کمال، کہیں منتہائے کمال، کہیں ٹوٹے دلوں کا سہارا، کہیں عاشقوں کے دلوں کا قرار، کہیں رہبر موسیٰ، کہیں ہادی عیسیٰ، کہیں منبع قرآن، کہیں سیرت قرآن، کہیں ناطق کے قرآن، ہر مسلم کا ایمان، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں رونق دارین، کہیں سید ثقلین، کہیں جد الحسن والحسین۔ اتنا عظیم نبی جس بی بی کی آمد پہ اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، حق بھی یہی بنتا۔ مل کے استقبالیہ نعرہ حیدری۔ مجلس میں آپ بھی تشریف فرما تھے اور بھی مومنین، وہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیدہ جن رشتوں کے درمیان ہے اگر وہ رشتے نہ بھی ہوتے پھر بھی فاطمہ فاطمہ تھی، یاد ہے؟ لیکن اگر صرف رشتوں کو ہی دیکھ لیا جائے، بابا سید الانبیاء، شوہر سید الاولیاء، بیٹے سیدہ شباب اہل جنہ، خود سیدہ نساء العالمین، جنہیں عربی کی سمجھ آ گئی، سلام نہیں سمجھ آئی ترجمہ کر دیتا ہوں، بابا نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، خود کائنات کی عورتوں کی سردار۔ پتہ چلا زہرا سرداری کا وہ کعبہ ہے کہ سرداریاں جس کا طواف کرتی رہے۔ اب کمیوں کی بیٹی کی کیا اوقات کے بطول کے مقابلے کا ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ نحنو حجج اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی مخلوق پہ اللہ کی حجت ہیں۔ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہماری دادی ہم پہ حجت خدا ہے۔ شاید کسی کو بات سمجھ آئی، کسی کو نہیں سمجھ آئی۔ حجت خدا فرما رہے ہیں ہم تم پہ اللہ کی حجت ہے، ہماری دادی ہم پہ حجت۔ علماء اکرام تشریف فرمائے ہیں، ماشاءاللہ میرے لیے سعادت، جسارت کر رہا ہوں کہ حجت کے بہت سے معنی ہیں، ہر علم میں اپنا معنی۔ علم منطق میں حجت الگ، علم عرفان میں حجت الگ۔ حجت عمومی طور پہ جب حجت اللہ کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا جو عبد اور معبود کے درمیان وسیلہ قرار پائے اسے حجت کہتے ہیں۔ یہ لائٹس ماشاءاللہ آن ہے، یہ بلب کے نام میں خاموش ہو گئے، یہ کس سے چل رہا ہے؟ بجلی سے۔ یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ بجلی گھر سے۔ لیجیے اس کی تار اور ڈائریکٹ لگائیے بجلی گھر میں، بلب چلے گا؟ پٹاخہ برداشت، بلکہ جل جائے گا، پھٹ جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے جب چلتا بھی بجلی سے ہے، تار بھی بجلی گھر میں لگی، پھر چلے گا پھٹے گا کیوں؟ آپ کہنے قبلہ ہاں جتنی وہاں سے آ رہی ہے اتنا اس کا ظرف نہیں ہے۔ پیچھے والے کن خیالوں میں بیٹھے بھائی؟ پھر ہم نے کیا کیا؟
دیا. اب اس کا کام کیا ہے؟ وہ پیچھے سے بجلی لے گا, آگے جس کا جتنا ظرف ہوگا اسے دے دے گا. اللہ ہے کمال مطلق, وہ جتنا دے ہم کم ظرف لے نہیں سکتے. اس نے ہر کمال ایک گھر میں رکھ دیا. علم اسی گھر میں, عزت اسی گھر میں, شرافت اسی گھر میں, ہدایت اسی گھر میں, نجابت اسی گھر میں, کرامت اسی گھر میں, ولایت اسی گھر میں, امامت اسی گھر میں, نبوت اسی گھر میں, رسالت اسی گھر میں. تو پتہ چلا شرافت بھی اسی گھر میں. شرافت چاہیے تو بھی یہاں آنا ہے. یہی وجہ ہے حضرت عمر نے کہا تھا لا یتم شرفا الا بولایت علی بن ابی طالب. شرافت مکمل نہیں ہوتی جب تک دل میں ولایت علی نہ. شرافت ملتی ہے ولایت علی سے. علی شرافت بانٹتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے کریم, ایک ہوتا ہے اکرم. افضل و تفضیل کے وجہ کریم کا یعنی کرامت والا, صاحب کرم, اور اکرم زیادہ کرامت والا. کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا, صغیر چھوٹا, اصغر سب سے چھوٹا, رشید عقل مند, ہدایت کرنے والا, ارشد زیادہ عقل مند. اسی طرح ایک ہے شریف شرافت والا, ایک ہے اشرف. اب میں کیا کہوں, زمانہ کہتا ہے مکہ شریف, مدینہ شریف, قرآن شریف, نجف. کیونکہ مکہ کو بھی شرافت ملی ہے تو نجف والے کے صدقے میں, مدینہ کو شرافت ملی ہے تو نجف والے کے صدقے میں. پتہ چلا اگر کوئی نجف کی وادیوں میں اپنا سر نہ جھکائے وہ گھٹیا تو ہو سکتا ہے, شریف نہیں ہو سکتا. میں نے کہا مکہ کو بھی شرافت یہیں سے ملی, مدینہ کو بھی شرافت. وہ میں کئی مرتبہ بلکہ کہہ دوں تو کباہت نہیں, سینکڑوں مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ میں میرے مولا نے اس خطبے میں فرمایا تھا انا بنو مکہ, انا بنو مینا, انا بنو زمزم, انا بنو صفا. انا بنو مکہ و مینا, انا بنو زمزم و صفا. میں مکہ کا بیٹا, میں مینا کا بیٹا, میں زمزم کا بیٹا, میں صفا. مکہ ایک شہر کا نام, مینا ایک میدان کا نام, حاجیوں کا تعلق, اور صفا وہ پہاڑی کا نام, زمزم چشمے کا نام. تو یہ مولا آپ اپنے آبا و اجداد کا نام لے, بابا کا نام لے, دادا کا نام لے. فرمایا میں مکہ کا بیٹا, میں مینا کا بیٹا, میں زمزم کا بیٹا. اللہ درجات بلند کرے. شہید دختر مشرق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان آتی تھی تو سندھی پیچھے ایک نغمہ لگاتے تھے, سندھ کی بیٹی آئی ہے. حالانکہ وہ سندھ تو ایک صوبے کا نام, ایک جگہ کا نام. ان کو کہنا چاہیے ذوالفقار کی بیٹی آئی ہے. یہ کہتے تھے سندھ کی بیٹی آئی ہے. جانتے ہیں کیوں کہتے تھے؟ یہ اس لیے کہتے تھے کہ سندھ کا نام لیں گے ہم کہیں گے ہماری بیٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر سندھ کا نام مشہور ہوا ہے نا تو اس کی وجہ سے, سندھ کی عزت ہے نا اس کی وجہ سے, اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سندھ کی بیٹی ہے. یہ مولا فرماتے ہیں میں مکہ کا بیٹا ہوں, حالانکہ مکہ کعبے سے مشہور تھا. میں مینا کا بیٹا, مینا حاجیوں سے مشہور ہے. میں زمزم کا بیٹا, وہ اسماعیل سے مشہور ہے. میں صفا کا بیٹا, وہ ہاجرہ کی دوڑوں سے مشہور ہے. مولا نے بتایا نہیں 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 نہیں, مکہ کی عزت کعبے سے نہیں ہم سے ہے, زمزم کی عزت اسماعیل سے نہیں ہم سے ہے, صفا کی عزت ہاجرہ سے نہیں ہم سے ہے. اگر شاعر اسلام زندہ ہے تو یہ
یہ صدقہ حسین کے بچوں کا ہے. پوری کائنات کو مل رہا ہے 12 کے صدقے میں، اور 12 کو مل رہا ہے فاطمہ کے صدقے میں. صلوات پڑھیں مل کے بآواز ہے. کیا تھا گزشتہ مجلس کہ میں نے آج آپ کو سیدہ کا خطبہ سنانا. آمادہ ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. بلکہ میں یوں کہہ دوں گزشتہ مجلس میں میرا موضوع تھا اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ. ابھی میرا موضوع ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جنہیں سمجھ نہیں آئی تو میں یوں کہہ دوں اس مجلس میں میں تبدہ کر کے آیا ہوں. یہاں مجھے تبرہ کرنا ہے. پریشان تو نہیں ہوگا؟ سیدہ دربار کو نکلی اور ایک خطبہ دیا. ہائے ہائے، یہ خطبہ سننے میں مکمل تو نہیں پڑھ سکتا یقیناً کہ بات عرض کروں گا. بس مجھے یہی بتانا ہے کہ سیدہ حق مانگنے جو گئی تھی وہ تو کنایا تھا، اصل میں منافقوں کے چہرے پہ نقاب کرنا. بی بی نے دربار میں جا کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم منہ من ابتداء وصبوغ آلاء اصلاح وتمام منن والاء جمال نساء عددها ونائد جزاء مدها وتفاوتان الادراک مدها وندبهم لاستزادت شکر علی اتصالها واشهد ان نبی محمد عبده ورسوله واشهد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاته بلا فرض. اعلموا ثم التفت الى اهل المجلس وقالت اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد لا اقول غلط. بی بی نے یہاں سے آیتیں پیش کرنا شروع کی اور مد مقابل والا حدیثیں لے کے آ رہا تھا. وہ حدیثیں لا رہا ہے، زہرا قرآن لا رہی ہے. کیا شاعر نے خوب کہا، حدیث میراث وہ لا رہے تھے جو کہہ چکے تھے کتاب کافی. حدیث مجہول تھی کہ ان کا ہدف تھا قرآن کے منافی. دلیل میں آیتوں سے بی بی سنا رہی تھی جواب شافی. وہ آیتیں جو بدل نہ پائے کوئی مورخ کوئی صحافی، کلام عصمت سے جیت جائے. لبے سقیفہ میں دم نہیں تھا، جناب زہرا کا ایک خطبہ عصائے موسیٰ سے کم نہیں تھا. سب کی حقیقت سامنے آ گئی. جناب زہرا کا ایک خطبہ عصائے موسیٰ سے کم نہیں. بی بی نے اس خطبے میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، فلسفہ روزہ، فلسفہ حج، فلسفہ زکات، بلکہ یوں کہوں اصول، فروع، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، فرمایا الحمدللہ علی ما انعم. حمد ہے اللہ کی ان نعمتوں پر جو اس نے ہم پہ نازل کی ہے. ابھی تک نمازی سوچ رہے تھے وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا. بطول نے دربار میں جا کے بتایا وہ ہم لوگ ہیں جن پہ نعمتوں کو نازل کیا. میں توحید کا تفصیلاً طاہر شہزادی نے کروایا، لیکن میں ایک ہی جملہ پڑھوں گا اور اسی سے انشاءاللہ لطف لوں گا اور دیکھوں گا کس معیار پہ سنتے ہیں. بی بی نے دربار میں جا کے دربار میں جا کے ایک فکرہ فرمایا. کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ بی بی کو یہاں گواہی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس بھی تشریف فرما ہیں، بچے بھی، اسکول لائف کے طلبہ بھی میرے سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں. ہم بھی اسکول سے گزرے ہیں. اب کا مجھے نہیں معلوم، البتہ ہمارے دور تک یوں تھا کہ عموماً اسکولز میں 31 مارچ کو رزلٹ نکلتا تھا. ایسا ہی ہے.
اچھا پھر مارچ کے بعد اپریل کے ہفتے 10 دن کے بعد نئی کلاسز کا آغاز ہوگا اپریل میں۔ مئی جون آنا یا مئی کے لاسٹ میں یا جون کے سٹارٹ میں پھر گرمیوں کی چھٹیاں ہوگی۔ وہ جو مہینہ بڑا ہوتا تھا اس کے بعد چھٹیاں ہوگی۔ 2 ماہ 2.5 ماہ چھٹیوں کے لیے نکل گئے۔ اگست میں ہم پھر واپس آئے، جولائی میں اگست میں ٹیچر نے سب کو بٹھایا، ہاں بھائی جو میں نے 2 ماہ پہلے یاد کروایا تھا سناؤ۔ کسی بچے نے کہا سر جی میری نانی مر گئی تھی، ہم گاؤں چلے گئے تھے، میری دادی مر گئی تھی۔ سر اپنا سر پکڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا تم نے سارا پڑھا لکھا ضائع کر دیا، کتاب لاؤ میں تمہیں سیرے سے پڑھاتا ہوں۔ اسلام کا سیرہ ہے توحید۔ بطول نے دربار میں جا کے کہا تم نے سب ضائع کر دیا، میں تمہیں بتاتی ہوں وہ معبود ہے۔ میں گواہی دے رہی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اور مدینے والوں جو اللہ کا عبد بھی ہے جو رسول بھی ہے وہ میرا بابا ہے۔ خدا کی قسم یہ لہجے بتا رہے تھے، مانگنے نہیں گئی تھی، اوقات بتانے گئی تھی۔ سنتے آئیے وہ میرا بابا ہے۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسل۔ میرا بابا وہ ہے کہ جس کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے رسول بنا دیا تھا۔ اب کوئی بحث نہ کرے کہ 40 سال کے بعد نبی بنا تھا۔ میرا بابا قبل ان ارسل، آنے سے پہلے اس نے اس کو بھیجنے سے پہلے چن لیا تھا، بنا لیا تھا۔ وسماہ قبل ان اجتبہ، اس کو بھیجنے سے پہلے تخلیق کرنے سے پہلے ہی اس کا نام رکھ دیا تھا۔ اگلے فکرے ہیں، اب خدا کی قسم سمجھ نہیں آ رہی کیا چھوڑوں اور کیا پڑھوں۔ میری شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے فرمایا فَجَعَلَ اللَّهُ ایمان تطہیر لَكُم من الشرک۔ اللہ نے ایمان کو اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تمہیں شرک سے پاک کرے۔ شرک سے پاک تب ہوگا جب ایمان ہوگا، ایمان تب ہوگا جب کل ایمان ہوگا۔ بیوی نے بتا دیا علی کے بغیر بندہ مشرک ہو سکتا ہے، موحد نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، نماز کو اس لیے قرار دیا تاکہ تمہیں تکبر سے بچا سکے۔ وَالزَّكَاةَ تزکیۃ للنفس والنماء فی الرزق، اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے قرار دیا تاکہ نفس کی پاکیزگی ہو اور رزق میں اضافہ ہو۔ ابھی بھی نے فرمایا والصیام تثبیتا للاخلاص، روزے کو اس لیے قرار دیا تاکہ تمہارے خلوص کا پتہ چلے۔ والحج تشییدا للدین، حج کو اس لیے قرار دیا کہ دین کو تقویت ملے۔ والعدل تنسیقا للقلوب، عدل کو اس لیے قرار دیا تاکہ دل جڑتے رہے۔ پھر فرمایا وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا ولایتنا امانا للفرقہ، ہماری اطاعت کو اس لیے قرار دیا تاکہ تم منظوم رہو، اور ہماری ولایت کو اس لیے قرار دیا تاکہ لڑائی جھگڑے سے بچے رہو۔ بیوی نے بتا دیا کہ ولایت اس لیے ہے جو تمہیں فتنے سے بچائے، وہ ولایت نہیں جو فتنہ پیدا کر دے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ شہزادی مبلغہ ولایت بتا رہے ہیں، اور یقین کیجئے خدا کی قسم اگر آج ولایت ہم تک پہنچی ہے تو یہ صدقہ شہزادی کا ہے، مبلغہ ولایت علی۔ اب آئیے اس طرف جو شہزادی نے فرمایا کہ یہ ہم ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ فرمایا فَإِن تَعُزُّوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ، اپنے بابا کا تعارف کروانے لگے۔ فرمایا اس رسول کو اگر تم نسب کے حوالے سے پہچاننا چاہو تو وہ تمہاری عورتوں میں سے کسی کا نہیں، میرا بابا ہے۔ وَأَخَبْنِ أَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ، اور جو علی ہے وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا بھائی نہیں، وہ محمد کا بھائی ہے۔
اب شہزادی نے فرمایا تم جو آ گئے ہو میرے سامنے، جانتے ہو تمہاری اوقات کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم وہ ہو جو آگ کے دہانے پہ کھڑے تھے، مُسْقَطَ الشَّارِبِ وَنُحْزَةَ الطَّعَامِ وَقُبْسَةَ الْعَجْلَانِ وَمَوْتِيَ الْأَقْدَامِ، تم دشمنوں کے مقابلے میں پینے والے پانی کے گھونٹ کی طرح تھے، تم ایک نوالے تھے جسے بہت جلدی ہضم کیا جاتا تھا، تمہاری اس سے زیادہ حیثیت نہ تھی، قدموں کے نیچے پامال ہونے والی حیثیت تمہاری تھی، تشربون الترک وتقطعون الورق، تم کیچڑ والے بدبودار پانی سے اپنی پیاس بجھاتے تھے، وَأَذِلَّةً خَاسِئِينَ، گھاس کھا کھا کے بھوک مٹاتے تھے۔ بی بی نے فرمایا پیتے تم کیچڑ والا پانی تھے، کھاتے تم گھاس تھے۔ بی بی نے بتا دیا گھاس انسان نہیں کھاتے۔ شہزادی نے فرمایا بھول گئے ہو اپنی اوقات، تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، ذلت و خواری میں تم زندگی گزارا کرتے تھے، فانقذکم اللہ تبارک و تعالی بمحمد بعد لدای والتی وبعد عن دنیا۔ پھر فرمایا تمہیں یہ ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ آس پاس کے لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں اگر بچایا ہے تو میرے بابا نے بچایا ہے۔ توجہ ہے؟ پھر فرمایا او نجم کرن شیطان او فاغرۃ من المشرکین، جب کوئی شیطان سر اٹھاتا یا مشرکین میں کوئی اجتہام کھولتا، رسول تمہیں بچانے کے لیے اپنے بھائی علی کو بھیجتے تھے۔ اور علی کیا کرتے تھے؟ علی ان لوگوں کے غرور کو اپنے پیروں تلے پامال کیے بغیر واپس نہیں آتے تھے۔ پھر فرمایا تم میرے علی کے مقابلے میں آؤ گے، یہ خطبے کے جملے، فرمایا وَتَنْقُصُونَ عِنْدَ النِّضَالِ وَتَفِرُّونَ مِنَ الْقِتَالِ، تم وہ ہو جو جنگوں سے بھاگا کرتے تھے۔ یہاں 4 مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے ہر منبر میں پڑھ چکا ہوں۔ یہ شہزادی فرما رہی ہے یہ میرا علی ہے جو تمہیں بچاتا تھا، اور تم وہ ہو جو میدانوں سے بھاگا کرتے تھے۔ حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا، ان پہ کر رہا ہے بھروسہ۔ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ شہزادی کے جو پھر فرمایا وہ تو نہیں ہو رہے، پھر فرمایا تمہارے دلوں میں منافقت کے کانٹے نکل آئے، دین کا لبادہ تار تار ہو گیا، ضلالت کی زبانیں چلنے لگی، بے مایا لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا، باطل کے سرداروں نے گرجنا شروع کیا۔ پھر اے اہل دربار، پھر وہ لوگ تم ہلاتے تمہارے درمیان آ گئے۔ پھر فرمایا والرسول لما یکبر، ابھی رسول کی تدفین بھی مکمل نہ ہوئی، تم نے جلدی سے کام لیا، اور دیکھو تم کیا کیا کرتے رہے۔ اب شہزادی نے کمال فکرے پڑھے، خدا کی قسم۔ اب بی بی نے تھوڑا سا ذکر اپنی میراث کا کیا، مخاطب ہو کے فرمانے لگے ایوہا جبنا ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اغلب علی ارسی، میں اپنی میراث میں کیا مجبور ہوں؟ افی کتاب اللہ ان تارث اباک ولا ارث ابی، کیا اللہ کی کتاب کے فیصلوں سے تم اپنے باپ کی میراث پاؤ اور میں نہ پاؤں؟ بتاؤ یہ کہاں کا انصاف؟ پھر آگے سے جواب آیا، نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، ہم نہ وارث بناتے ہیں نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں۔ تب بی بی نے فرمایا کیا نبی نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ حضور کی حدیث ہے۔ جب کہا نا یہ حدیث ہے، تب بی بی نے فرمایا سنو میں قرآن پڑھتی ہوں۔
ववारिस सुलेमान दाऊद, सुलेमान दाऊद का वारिस बना। फिर बीबी ने फरमाया यहया बिन ज़करिया के बारे में, फरमाया फहबली मिन लदुनका वलियन यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब। सूरह मरियम की आयत नंबर 5 और 6 पढ़ के बीबी ने फरमाया वो तो दुआएं करता था, मुझे अपने फजल से एक वारिस अता कर, एक जानशीन अता कर जो मेरा वारिस बने। नबी तो कुरान में वारिसों की दुआएं मांगते हैं, तुम कहते हो नबी ने फरमाया हमारा वारिस नहीं होता। तब बीबी ने दाएं बाएं देख के फरमाया ए अहले दरबार, अहले मदीना, याद रखो ये हदीस ला रहा है, मैं कुरान ला रही हूँ। भूल गए हो वो वक्त जब मेरे बाबा ने कहा था कलम दवात लेकर आओ, मैं हदीस लिख के देता हूँ। तुमने कहा था हमारे लिए कुरान काफी है, तब तो कहा था कुरान काफी है, आज कुरान मानते नहीं हो। अब ज़हरा ने फरमाया सुन लो, जो मुनकिर ज़हरा है वो कुरान का भी मुनकिर है, वो हदीस का भी मुनकिर। बीबी ने कुरान मजीद की आयतें पढ़ना शुरू की। फरमाया अल्लाह ने तो कुरान में मीरास के बारे में फरमाया यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम। ये सारी आयतें पढ़ के बीबी ने तर्जुमा अर्ज करता हूं, फरमाया अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में हिदायत फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर, कुरान। फिर फरमाया अगर मरने वाला माल छोड़ जाए तो उसे चाहिए कि वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के लिए मुनासिब तौर पर वसीयत करे, कुरान। फिर फरमाया इसके बावजूद, फिर शहजादी ने फरमाया इसके बावजूद तुम्हारा ख्याल है कि मेरे बाप की तरफ से मेरे लिए ना कोई गुगत है, ना कोई मिरास है, और ना मेरा और बाबा का कोई रिश्ता है। कुरान ने कहा कि रिश्तेदारों के दरमियान छोड़ के जाओ, औलाद में छोड़ के जाओ। क्या तो बताओ क्या मैं अपने बाबा मोहम्मद की बेटी नहीं हूँ? अब मुझे पता चला जब मैदान मुबाला के लिए रसूल निकले थे, बीबी ने बतूल का हाथ नबी ने बतूल का हाथ पकड़ा और फरमाया अय्युहन्नास हाज़िही बिन्त मोहम्मद, ये मोहम्मद की बेटी है। मैं सोचता ये था कि मदीने वाले क्या जानते नहीं थे कि ये मोहम्मद की बेटी है? जब जानते थे तो क्यों बता रहे हैं कि ये मोहम्मद की बेटी है? नबी ने अपनी जिंदगी में बार बार फरमाया हाज़िही बिन्त मोहम्मद, हाज़िही बिन्त मोहम्मद, ये मेरी बेटी है। और कुरान ने बताया था बेटों और बेटियों में हिस्सा छोड़ के जाना। जो है सामने मोहतरम, अब शहजादी ने फरमाया बताओ क्या मेरा और बाबा के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है क्या? अफ़ख़स्सकुमुल्लाहु बिआयातिन अख़रज मिन्हा अबी, क्या अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई मखसूस आयत नाज़िल की है जिसमें मेरे बाबा शामिल नहीं? या तो साबित करो ये आयतें तुम्हारे लिए है और मेरे बाबा के लिए नहीं है। अम हल तक़ूलून अहल मिल्लतैन, क्या ये तुम कहते हो कि 2 मुख्तलिफ दीन वाले बाहम वारिस नहीं बन सकते? अब शहजादी ने अजब जुमला कहा, खुदा की कसम यही वो फिक्रा था जिस तक मैं आपको लेके आना चाहता था। फरमाया फदूना कहा मखदूमतन मरहूलतन तलक़ाका यौम हश्र फनिअमल हकमुल्लाह व ज़ईम मुहम्मद वल मौइदुल क़यामा। बीबी ने फरमाया लाओ, जाओ ले जाओ इस मीरास को। नहीं देती, लेकिन इंतजार करो, महशर का मैदान सजेगा, अल्लाह की अदालत होगी, मेरे बाबा की सरपरस्ती होगी, मेरे शोहर की विलायत होगी। मैं भरे दरबार में तुम्हें जलील ना करूं तो मुझे ज़हरा न कहना। ये फिक्रा शहजादी ने फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। खुदा की कसम ये जुमले वो थे कि शहजादी ने बता दिया कि हम हक मांगने दरबार में नहीं आए, बल्कि हम तुम्हारी औकात बताने उम्मे ऐमन को रसूल की बेटी साथ लेके आई। और एक फिक्रा फरमाया ये वो है कि जो मेरे बाबा की तरफ से मीरास में मुझे मिली है। अगर नबियों की मीरास ना होती तो उम्मे ऐमन आज मेरे घर ना होती। उम्मे ऐमन मेरे घर ना होती। फिर और याद रखिएगा सामने ग्रामीण कद्र, अली मौला की विलायत आज भी अगर घर घर तक पहुंच रही है तो ये सदका हजरत ज़हरा का है। एक वाक़या आ गया मेरे ज़हन में, मैं अर्ज करता चलूं। बहुत बड़ा नाम गुजरा है हजरत आयतुल्लाह मीलानी, हजरत अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी का, साहिब अल-गदीर।
کتاب القدیر ان کی مختلف ایڈیشنز کے مطابق 11 جلدوں میں، 15 جلدوں میں، 16 جلدوں میں یہ القدیر موجود ہے. اور یہ ساری جلدیں علامہ امینی نے ایک حدیث کی تشریح میں لکھی، من کنت مولا فہذا علی. 40 سال لگے علامہ کو یہ کتاب لکھنے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ماشاءاللہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج بھی گھر گھر تک ولایت پہنچانے والی بنت محمد ہے. علامہ امینی تحقیق کے سلسلے میں شام پہنچ گئے. اہل شام میں مختلف علماء اکرام کو پتا چلا کہ شیعوں کا ایک عالم آیا ہے. انہوں نے کہا چلو وہ بھی عالم ہے، ہم بھی علماء ہیں، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ انہیں اپنے ہاں دعوت پہ بلا لیتے ہیں. انہوں نے قاصد بھیجا علامہ امینی کے پاس کہ حضور آپ کو باقی مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دعوت پہ بلا رہے ہیں. علامہ امینی نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا، مگر ایک شرط پہ کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں مناظرے کی نیت سے آیا ہی نہیں، میں آیا ہوں تحقیق کی غرض سے. آئیں گے بیٹھیں گے گپ شپ ہوگی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. علامہ امینی وہاں پہنچ گئے جہاں دیگر مکاتب کے علماء بھی تشریف فرما تھے. چونکہ محفل علماء کی تھی، دنیاوی گپ شپ تو ہونی نہیں تھی، یا قرآن کی بات یا حدیث کی بات. ایک عالم نے بول کے کہا کہ یوں کرتے ہیں اپنی مجلس کو بابرکت بنانے کے لیے ہر عالم نبی کی ایک ایسی حدیث پڑھے گا کہ جو سب کے نزدیک ٹھنڈی ہو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بسم اللہ مولانا آپ شروع کیجئے. ایک علامہ صاحب نے کوئی حدیث پڑھ دی. جی باقیوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے؟ انہوں نے کہا بالکل موجود ہے، ہم مانتے ہیں. آپ پڑھیے. انہوں نے پڑھی. باقیوں کی کتابوں میں یہ حدیث ہے؟ بالکل ہے، ہم مانتے ہیں. باری آ گئی علامہ امینی کی. جی بسم اللہ حضور آپ کوئی حدیث پڑھیے. حضرت نے فرمایا میں پڑھوں گا مگر اس شرط پہ کہ حدیث پڑھنے کے بعد حدیث پہ تھوڑا سا تجزیہ بھی ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تب علامہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. نبی نے فرمایا جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. جی حضور بتائیے آپ کی کتابوں میں یہ حدیث ہے؟ جی بالکل ہے. آپ کی کتابوں میں؟ بالکل. آپ سب سے اقرار لے لیا؟ سب نے کہا بالکل حدیث موجود ہے، البتہ الفاظ آگے پیچھے ہیں. مفہوم یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اب وہ بولا جو نکلا ہی ولایت علی کے لیے تھا، گھر سے چلا ہی علی کی وکالت کے لیے تھا. علامہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ جب تم مانتے ہو کہ حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. اب مجھے یہ بتاؤ رسول کے جانے کے بعد فاطمہ کا امام کون تھا؟ دو راستے یا تو علی تھے یا کوئی اور تھا. علامہ نے فرمایا اگر تو کوئی اور تھا جس کے بارے میں تمہاری صحیح کتابوں میں یہ صحیح لکھا ہے کہ بدول ان سے ناراض نہیں تھی، آخری دم تک کلام نہیں کیا، لکھا ہے. اچھا جب ناراض گئی تھی تو اس کا مطلب کہ ان کی معرفت نہیں رکھتی تھی. بات نہیں کی تو مطلب معرفت نہیں رکھتی، اور جب معرفت نہیں رکھتی تو حدیث کے مطابق معاذاللہ وہ جاہلیت کی موت مری. علامہ نے فرمایا وہ جاہلیت کی موت مری معاذاللہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. انہوں نے کہا نہیں بی بی کا امام وہ نہیں تھا. فرمایا پھر بتاؤ کون تھا؟ یہاں سے آواز آئی علی علی علی. جب علی علی سے ساری محفل گونجی تب علامہ نے فرمایا اچھا پھر بات پہ قائم رہنا، بطول کا امام علی تھا اور ہے بھی جنتی عورتوں کی سردار، تو یاد رکھنا اگر فاطمہ علی کو امام مان کے جنت کی سردار ہے تو ہم بھی علی اور ولی اللہ پڑھ کے جہنمی نہیں بن سکتے. کہاں سے حدیث اٹھائی؟ کیا اس نبی نے ساری زندگی تعارف کروایا ہاذہ بنت محمد، ہاذہ سیدۃ نساء العالمین، وہی قلبی وہی روحی، یہ میرا دل ہے یہ میری روح ہے. اور انہی باتوں کو شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے جب حق کی بات کرتے کرتے
لوگ ٹھکراتے رہے. بی بی نے آخری حجت تمام کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ کے فرمایا اعلموا انی فاطمہ، جان دو کہ میں فاطمہ ہوں، وَأَبِي محمد، میرا بابا محمد ہے. ماں اقول غلطا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. شہزادی نے جب اتنا فرمایا، قبل اس کے کہ دربار میں کوئی اور ماحول پیدا ہوتا، ایک بندے نے کہا بنتا ہی نہیں تیرا حق، کوئی تحریر لے کے آ، کوئی ثبوت لے کے آ. پہلی مرتبہ بطول کے ہاتھ حجاب سے باہر آئے. فرمایا یہ میرے بابا کی تحریر ہے. خدا کی قسم مر جائے بندہ یہ جملہ نہ کتاب میں پڑھے نہ منبر سے سنائے. جو محمد کی تحریر تھی محمد کی بیٹی کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اللہ جانتا ہے بطول بھرے دربار میں ٹکڑے چننے بیٹھی. لوگ کہتے ہیں 4 گھنٹے لگے تھے، بوڑھی ہو گئی تھی. نہیں عزادارو، 4 گھنٹے نہیں 4 سیکنڈ لگے تھے. ٹکڑے چننے بیٹھی تھی تو بال سیاہ تھے، چن کے اٹھی تو ضعیف ہو گئی زہرا. عزادارو یہ وہ شہزادی ہے جس نے زندگی میں بچوں کو بار بار بلا کے کہتی تھی بچوں دعا کرو مجھے جلدی موت آ جائے. حسنین رو کے کہتے تھے اماں ایسی دعائیں کیوں مانگتی ہے؟ کہتی تھی نانا کے بعد میرا مدینے میں دل نہیں لگتا. عزادارو اللہ نہ کرے کوئی بیٹی یتیم ہو جائے نا، اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، وہ بیٹی باپ کے گھر بیٹھی رہتی ہے، وہ امید میں ہوتی ہے علاقے کی عورتیں آئیں گی مجھے پرسہ دیں گی. ہائے عزادارو 28 سفر نانا بابا کا جنازہ اٹھا، زہرا انتظار کرتی رہی کوئی تو آ کے پرسہ دے گا. لیکن ہائے عزادارو لوگ آئے، مرد آئے، عورتیں نہیں آئیں. مگر مردوں کے آنے کا انداز بھی عجب تھا. ہاتھوں میں تازیانے تھے، آگ لگانے کا سامان تھا. دروازہ تطہیر پہ دستک ہوئی. بی بی فضا نے پوچھا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ رو کے عزاداروں اندر سے آئی محمد کی بیٹی. یہ علی کی زوجہ بن کے نہیں آئی، علی کی شیعہ بن کے آئی. میرے وقت کا امام خبردار کوئی وہاں نہ پہنچے. لیکن عزاداروں بات مکمل کروں. ایک ظالم نے کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. یہ لہجہ بطول نے پہلی مرتبہ سنا تھا. کہنے لگی حیا کرو، یہ وہ گھر ہے جہاں زینب رہتی ہے، جہاں میرا حسین رہتا ہے. روایت کے فکرے ہیں آواز ان رہتا ہے تو ہم کیا کریں. عزاداروں تڑپ گئی محمد کی بیٹی. یہاں اشارہ ہوا دروازے کو آگ لگاؤ. عزاداروں بطول کا دل پھٹنے لگا. خالی آگ نہ لگی، ظالموں نے جلتے دروازے کو مل کے دھکا دے دیا. آگے اکیلی بنت محمد روکتی رہی. عزاداروں یہ مزدور تھی، وہ عرب کے مرد تھے. انہوں نے جب مل کے دھکا دیا، عزاداروں سیدوں معاف کرنا، ایک طرف دیوار ایک طرف جھنڈا دروازہ، درمیان میں محمد کی بیٹی. روایت میں نہ ہو میں نہ پڑھتا. عزاداروں ایک ظالم نے دروازے کو دھکا دیتے وقت اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور دروازے کی کیل اور بطول کے پہلو میں لگی. گرتی گرتی زمین پہ گری اور جلتا دروازہ زہرا کے اوپر. عزاداروں یہ فوج دوڑتی ہوئی گزر گئی. ظالموں نے پاؤں کی ٹھوکریں ماری. آواز آئی فضا جدیا میرا محسن شہید اجرکم اللہ. فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. فضا مجھے سہارا دو. بس عزاداروں آ گئے ظالم گھر میں. علی کے گلے میں رسی ڈالی. جب بطول نے دیکھا علی کی عبا میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا خلو ابن امی، میرے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بابا کی قبر پہ جا کے بال کھول دوں گی. کسی نے حیا نہ کیا. عزاداروں بطول نے علی
کی ابا میں ہاتھ ڈالا، ظالم نے علی کی ابا کھینچی، سیدہ نے نہ چھوڑی۔ آیت اللہ مجلسی نے لکھا جب نہ چھوڑی نا، اس ظالم نے تازیانہ اٹھایا۔ محمد کے بعد بطول کے گھر پہلا تازیانہ، اور جن ہاتھوں پہ محمد بوسے دیتا تھا عزاداروں وہ ہاتھ چھوٹ گیا۔ اب زہرا آ گئی بابا کی قبر پہ اور رو کے کہنے لگی بابا غصب حقی فصبر دو، بابا مجھے دن دہارے لوٹا میں چپ رہی، بابا اٹھ دیکھ میرا محسن مارا گیا، بابا دیکھ دروازہ جل گیا، بابا میرا حق لوٹا گیا، میں خاموش رہی۔ جتنے سید ہیں مجھے معاف کرنا، میں نے پہلے یہ جملہ نہیں پڑھا، اشارہ کرتا ہوں۔ بابا کی قبر پہ آ کے کہتی تھی بابا دیکھ میرا چہرہ زخمی، بابا میں خاموش رہی، بابا دیکھ میری کلائی زخمی، بابا میں خاموش رہی۔ لیکن بابا اب ظلم کی حد ہو گئی، علی کے گلے میں رسیاں، بابا میں بددعا کرتی ہوں۔ عزاداروں ابھی یہ بات مکمل نہ ہوئی، روایت کہتی ہے مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ علی نے فرمایا سلمان زہرا سے کہہ دے بددعا نہ کرنا ورنہ مدینہ تباہ ہو جائے گا۔ اب میں کہوں گا اے مدینہ ابھی تو بطول کے سر سے چادر نہیں اتری، تو برداشت نہ کر سکا کتنا پر درد تھا شہر شام، اور جب اسی کی بیٹیاں بے مخنا چادر کہتی رہی اور شامیوں ہم محمد کی بیٹی۔ اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ بس عزاداروں دن گزرتے گئے، 75 یا 95 دن زندہ رہی۔ خدا جانتا ہے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، وصیتیں کرتی تھی یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، یا علی مجھے غسل و کفن خود دینا، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرا محسن مارا، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ عزاداروں علی کے لیے خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، بطول کو غسل دینا بڑا مشکل تھا۔ کتاب میری گاڑی میں موجود ہے، کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، فاطمہ کے گھر میں رش۔ ابھی میں عراق سے کتاب لایا، سارا راستہ پڑھتا آیا، مجھے معلوم تھا میں نے پاکستان میں عزاداروں کو بطول کے دکھ سنانے ہیں۔ کتاب کے فکرے ہیں، دفن ہو گئی زہرا، آدھی آدھی رات کو نہ رونے والا علی دھاڑے مار مار کے روتا تھا۔ علی کا ہمسایہ جس کا نام ورقہ تھا یہ قریب آیا، علی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا علی اتنا نہ روئیں، مدینے کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ چوک میں کھڑے ہو کے کہتے دیکھو اس نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے اس کی مستور کو مارا، اس نے ہمارے مرد کو میدانوں میں مارا، ہم نے اس کی مستور کو گھر میں مارا، یا علی اتنا نہ روئے۔ یہ جملہ کہنا تھا، علی کی چیخ نکلی، فرمایا ورقہ رو نہ تو کیا کروں، رو کے کہتا یا علی عرب میں مرد عورتوں پہ روئے یہ عیب سمجھا جاتا ہے، فرمایا ورقہ کیا کروں، مجھے بار بار وہ وقت یاد آتا ہے جب میں بطول کو غسل دے رہا تھا، تڑپ کے کہتا مولا اس میں رونے کی کیا بات ہے، فرمایا ورقہ میں کیا بتاؤں، ارے جب میں غسل دے رہا تھا مجھے 95 دن زہرا نے نہیں بتایا، اور بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی اور کہتی تھی یا علی اللہ کے حوالے اجرکم اللہ۔ عزاداروں قبر میں اتارنے کے بعد آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب بطول کو قبر میں اتارا رو کے علی فرماتے تھے یا رسول اللہ میں بطول کا سب سے قریبی تھا، مجھ سے زیادہ قریبی کوئی نہ تھا، لیکن یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، آپ نے جب بطول کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا تھا تو فرمایا تھا علی میری امانت کا خیال رکھنا، یا رسول اللہ میں شرمندہ
آپ کی امانت محفوظ نہیں. یا رسول اللہ میں قریبی تھا مگر زہرا نے مجھے بھی نہیں بتایا. مجھے یقین ہے بطول آپ کو بھی نہیں بتائے گی. ایک مرتبہ زہرا سے پوچھنا اے زہرا تجھ پہ کیا غم گزرا. دفن کرنے کے بعد علی نے بچوں سے فرمایا بچوں جاؤ گھر. چلے گئے گھر. علی نے قرآن اٹھایا بطول کی قبر پہ پڑھنا شروع کیا. علماء فرماتے ہیں یہ قرآن نہیں پڑھتا تھا, آدھی آدھی رات کو علی پہرے دیتا تھا. قرآن پڑھتے پڑھتے علی کی آنکھ لگ گئی. خواب میں کیا دیکھا, وہی زخمی زہرا علی سے کہنے لگی یا علی جلدی گھر جائیے, یا علی جلدی گھر جائیے. زہرا کیا ہوا؟ فرمایا میرے حسین کو پیاس بڑی لگی ہے اور کوئی پانی پلانے والا نہیں. علی گھر آئے. زینب اٹھو, حسین کو پانی پلاؤ. میں کہوں گا یا زہرا تجھ سے پیار داشت نہ ہوا, ذرا کربلا میں آ. 3 دن کے خشک گلے پہ جب خنجر چلا رو کے کہتا تھا اماں میں پیاسا مارا گیا. ماتم